باسط بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ اول تو اس کو اتنی جلدی شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، اس کے علاوہ وہ لڑکی بھی اسے پسند نہیں تھی جس سے اس کی ماں اس کی شادی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک ٹالتا رہا، جتنے بہانے بنا سکتا تھا اس نے بنائے، لیکن آخر ایک روز اس کی ماں کی اٹل خواہش کے سامنے سرخم تسلیم کرنا ہی پڑا۔ دراصل انکار کرتے کرتے وہ تھک گیا تھا، چنانچہ اس نے دل میں سوچا یہ بک بک ختم ہو جائے تو اچھا ہے، ہونے دو شادی، کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑے گی، میں نبھا لوں گا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، لڑکی والے اس کے عزیز تھے، وہ عرصہ ہوا ان کو زبان دے چکی تھی۔ جب باسط نے ہاں کی تو وہ تاریخ پکی کرنے کے لیے لڑکی والوں کے ہاں گئی۔ انہوں نے ٹال مٹول کی تو باسط کی ماں کو بہت غصہ آیا۔ سعیدہ کی ماں، میں اتنی مشکل سے باسط کو رضامند کیا ہے، اب تم تاریخ پکی نہیں کر رہی ہو، شادی ہوئی تو اس مہینے کی 20 کو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، اور یہ بات 16 آنے پکی ہے، سمجھ لیا؟ دھمکی نے کام کیا، لڑکی کی ماں بالآخر راضی ہوگی۔ سب تیاریاں مکمل ہوئیں، 20 کو دلہن گھر میں تھی۔ باسط کو وہ پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا، اس پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ کہ وہ زبردستی اس کے سر منڈ دی گئی ہے۔ نئی دلہنیں عام طور پر بہت شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ ضرورت سے زیادہ شرمیلی ہے، اور اس کے شرمیلے پن میں کچھ خوف بھی تھا جسے وہ باسط سے ڈرتی تھی۔ شروع میں باسط نے سوچا کہ یہ چیز دور ہو جائے گی، مگر وہ بڑھتی گئی۔ باسط نے اس کو چند واپس آئی تو اس کا خوف آلودہ شرمیلا پن ایک حد تک دور ہو چکا تھا۔ باسط نے سوچا 1-2 مرتبہ میکے جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا یہ قیاس غلط نکلا۔ سعیدہ پھر خوف زدہ رہنے لگی۔ باسط نے ایک روز اس سے پوچھا، سعیدہ تم ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ سعیدہ یہ سن کر چونک گئی۔ نہیں تو باسط نے اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میری ماں اتنی اچھی ہے، وہ تم سے ساسوں سا سلوک نہیں کرتی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم ایسی صورت کیوں بنائے رکھتی ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی تمہیں کچھ کہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سعیدہ کا منہ چوما۔ سعیدہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں البتہ زیادہ خوف زدہ ہو گئیں۔ باسط نے اس کو اور پیار کیا اور کہا، تمہیں ہر وقت ہنستی رہنا چاہیے، لو اب ذرا ہنسو میری جان۔ سعیدہ نے ہنسنے کی کوشش، باسط نے پیار سے اس کو تھپکی دی۔ شاباش، اسی طرح مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ باسط کی یہ محبت ظاہر ہے کہ بالکل مصنوعی تھی، کیونکہ وہ سعیدہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ صرف اپنی ماں کی خاطر چاہتا تھا کہ سعیدہ سے اس کا رشتہ ناکام ثابت نہ ہو۔ اس کی ماں اپنی شکست کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اس نے اپنی زندگی میں شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے باسط کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ سعیدہ سے اس کا نبھ جائے۔ چنانچہ اپنے دل میں سعیدہ کے لیے اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مصنوعی محبت پیدا کر لی تھی، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، اپنی ماں سے سعیدہ کی چھوٹی سی بات کی بھی تعریف کرتا تھا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی ماں بہت مطمئن ہے، اس بات سے مطمئن ہے کہ اس نے باسط کا رشتہ بہت ٹھیک جگہ پر کیا ہے، اور اس کو دلی خوشی ہوتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، اس دوران میں سعیدہ کئی مرتبہ میکے گئی۔ باسط کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہاں اس کا خوف آلودہ شرمیلا پن دور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا، دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب تو سعیدہ وحشت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ باسط حیران تھا کہ بات کیا ہے۔ اس بارے میں اس نے اپنی ماں سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کو ڈانٹ پلاتی۔ بکواس نہ کرو، مجھے معلوم تھا تم ضرور ایک روز کیڑے ڈالو گے اس میں، باسط نے سعیدہ سے ہی کہا۔ میری جان، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ سعیدہ چونک اٹھی۔ جی؟ اس نے چونکنے پر باسط نے یوں محسوس کیا جیسے اس نے سعیدہ کی کسی دکھتی رگ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ لہجے میں اور زیادہ پیار بھر کے اس نے کہا، میں نے پوچھا تھا کہ اب تم اور زیادہ خوف زدہ رہنے لگی ہو، آخر بات کیا ہے؟ سعیدہ نے تھوڑے توقف کے بعد جواب دیا، بات تو کچھ بھی نہیں، میں ذرا بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ تم نے مجھ سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ سعیدہ نے دوپٹے کے کنارے کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے جواب دیا، امی جان علاج کرا رہی ہیں میرا، جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے سعیدہ سے اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ وہ ہر روز چھپ کر کوئی دوا کھاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے کفل لگے ٹرنک سے دوا نکال کر کھانے لگی ہوئی تھی تو اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ زور سے چونکی، صفوف کی کھلی ہوئی پوڑیاں اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ باسط نے اس سے پوچھا، یہ دوا کھاتی ہو؟ سعیدہ نے تھوک نگل کر جواب دیا، جی ہاں، امی جان نے حکیم صاحب سے منگوائی تھی۔ کچھ افاقہ ہے اس سے؟ جی ہاں۔ تو کھاؤ، اگر آرام نہ آئے تو مجھ سے کہنا، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ باسط چلا گیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے کوئی علاج تو ہو رہا ہے، خدا کرے اچھی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ ڈر ور کچھ نہیں، بیماری ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے سعیدہ کی اس بیماری کا اپنی ماں سے پہلی بار ذکر کیا تو کہنے لگی، بکواس ہے،
خدا کے فضل و کرم سے اچھی بھلی ہے، کیا بیماری ہے اسے؟ باسط نے کہا مجھے کیا معلوم امی جان، یہ تو سعیدہ ہی بتا سکتی ہیں آپ کو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا میں پوچھوں گی اس سے۔ جب سعیدہ نے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کچھ نہیں خالہ جان، سر میں درد رہتا تھا، امی جان نے حکیم صاحب سے دوا منگوا دی تھی۔ اصل میں باسط صاحب بڑے وہمی ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ تم ڈری ڈری سی دکھائی دیتی ہو۔ ڈر کس بات کا ہوگا بھلا؟ باسط کی ماں نے کہا بکواس کرتا ہے، تم اس کی فضول باتوں کا خیال نہ کرو۔ چند روز کے بعد باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اس کا اضطراب اس کے رون رون سے ظاہر ہوتا تھا۔ شام کے قریب اس نے باسط سے کہا امی جان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مجھے وہاں چھوڑ آئیے۔ باسط نے جواب دیا نہیں سعیدہ، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سعیدہ نے اصرار کیا آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے انکار کر دیا وہاں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، جاؤ آرام سے لیٹ جاؤ۔ باسط کی ماں آگی تو باسط نے اس سے کہا امی جان دیکھیے سعیدہ ضد کر رہی ہیں، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، کہتی ہیں مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا کل چلی جانا سعیدہ۔ سعیدہ نے اور کچھ نہ کہا اور خاموش ہو کر باہر صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط باہر نکلا، سعیدہ صحن میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ باسط نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی، اور وہ اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی سعیدہ، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر پکارا سعیدہ، اندر سے بڑی نحیف آواز آئی جی۔ باسط نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا، سعیدہ کے بارے میں سوچتا ہوا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی تو اس سے خون ہی خون تھا، اور یہ غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سعیدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں اوپر تلے کئی خیالات اوندھے سیدھے گرے، پھر یہ گردان شروع ہوئی، دوا، خون، 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 دوا، ڈر، دعا، خون، ڈر، اور اس نے پھر آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سعیدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی، اس نے کہا تھا 2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ سعیدہ کا بار بار اپنی ماں سے ملنے جانا، اس کا ہر وقت خوف زدہ رہنا، دعا خانہ، اور خاص طور پر آج بہت ہی زیادہ وحشت زدہ رہنا۔ باسط سارا معاملہ سمجھ گیا، سعیدہ پیٹ سے تھی۔ جب وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی تو اس کی ماں کی یہی کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہوئی۔ باسط نے سوچا کیا میں اوپر جاؤں، جا کر سعیدہ کو دیکھوں، اپنی ماں سے بات کروں۔ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گی، ضرور کچھ کھا کر مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اپنے کمرے میں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سعیدہ کا خیال آیا، وہ خدا معلوم کس حالت میں ہوگی، اس کے جسم پر، اس کے دل میں، اس کے دماغ پر کیا کچھ بیت رہا ہوگا اور کیا کچھ بیت چکا ہوگا، کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی، کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے؟ جوں جوں وہ سعیدہ کے بارے میں سوچتا اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا گیا، اس کو سعیدہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے، ہوش میں بھی ہے پر نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا وہ نیچے آ سکے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سعیدہ نیچے آ گئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی، اس سے بمشکل چلا جاتا تھا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس کو بہت ترس آیا، اندر سے برقع اٹھایا، اس سے کہا چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ سعیدہ نے بہت ہمت سے کام لیا، باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے ٹانگا لیا اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑا۔ ماں نے اس سے پوچھا سعیدہ کہاں ہے؟ باسط نے جواب دیا ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنے دی ہوتی، تم اسی طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے، پھر مجھے کہو گے کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کیا ہے۔ باسط نے کہا نہیں امی جان، سعیدہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائی، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم اسے ضرور پسند کرو گے۔ پھر تھوڑی دیر چھالیاں کاٹنے کے بعد ایک دم باسط سے مخاطب ہوئی، اور ہاں باسط، اوپر غسل خانے میں خون کیسا تھا؟ باسط سٹپٹا سا گیا، وہ کچھ نہیں امی جان، میری نکسیٹ پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے کے ساتھ کہا کمبخت، گرم چیزیں نہ کھایا کرو، جب دیکھو جیبیں مونگ پھلی سے بھری بھری رکھتے ہو۔ باسط کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، وہ اٹھ کر کہیں گئی۔ باسط اوپر غسل خانے میں گیا اور پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے دل میں اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی ماں سے سعیدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور اس نے سعیدہ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کا راز جانتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ سعیدہ کا راز ہمیشہ اب اس کے سینے میں ہی دفن رہے گا۔ وہ کافی تکلیف پہلے ہی اٹھا چکی ہے۔ باسط کے خیال کے مطابق وہ اپنے کیے کی سزا اسے مل چکی ہے، مزید سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا کرے وہ جلد تندرست ہو جائے، اب اس کے چہرے پر وہ الجھن پیدا کرنے
کرنے والا خوف نہیں رہے گا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نیچے اس کی ماں کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ باسط لوٹا رکھ کر دوڑا نیچے گیا، سب کمرے دیکھے، ڈیوڑی میں گیا اور اس کی ماں فرش پر اوندھی پڑی تھی، مردہ۔ اس کے سامنے کوڑے والے لکڑی کے باکس میں ایک چھوٹا سا نامکمل بچہ کپڑے میں لپٹا پڑا ہوا تھا۔ باسط کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے پہلے اس بچے کو اٹھایا، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اور اندر جا کر بورڈ کے خالی ڈبے میں رکھ دیا۔ پھر ماں کو اندر چارپائی پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ باسط کو اطلاع پہنچی تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ آنا پڑا اور اس طرح زرد تھی، پہلے سے زیادہ نڈھال۔ باسط کو بہت ترس آیا۔ اس نے کہا، سیدہ، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رونا بند کرو اور اندر جا کر لیٹ جاؤ۔ اندر جانے کی بجائے سیدہ ڈھیوڑی میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ باسط خاموش رہا۔ سیدہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ باسط کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ باسط نے اسے بڑے پیار سے کہا، زیادہ رونا اچھا نہیں سیدہ، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے بچے کو نہر کنارے گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔